اللہ الرحمن الرحیم والنوع الثانی خبر الرسول المؤید ای الثابت رسالته بالمعجزة والرسول انسان بعثه اللہ تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام وقد یشترط فیہ الکتاب بخلاف النبی فإنه أعم والمعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله تعالى۔ بچوں، خبر صادق کی معطل نے دو قسمیں بتائی تھی۔ پہلی قسم خبر متواتر ہے اور دوسری قسم خبر رسول ہے۔ خبر صادق کی پہلی قسم خبر متواتر کا بیان ہو چکا، خبر متواتر کی تعریف، خبر متواتر کا حکم، یہ سب کچھ بیان ہو چکا۔ اب یہاں سے خبر صادق کی دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ ماتن کہتے ہیں کہ خبر صادق کی دوسری قسم خبر رسول ہے۔ خبر صادق کی دوسری قسم اس رسول علیہ السلام کی خبر ہے جس رسول علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے طاقت بخشی گئی ہو، یعنی جس رسول علیہ السلام کی رسالت معجزہ کے ذریعے ثابت ہو۔ تو خبر صادق کی دوسری قسم ایسے رسول کی خبر ہے جس رسول کی رسالت معجزہ سے ثابت ہو، اور جس رسول کی رسالت معجزہ سے ثابت نہ ہو، جیسے مسیلمہ کذاب معجزہ سے ثابت نہیں رہے، وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا تھا، اس کی خبر خبر صادق نہیں کہلائے گی۔ یا اسود انسی، اس کی رسالت معجزے سے ثابت نہیں ہے، تو اس کی رسالت اور اس کی نبوت، اس کا نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرنا، تو اس کی خبر خبر صادق نہیں کہلائے گی۔ اس رسول کی خبر خبر صادق کہلائے گی جس رسول کی رسالت، جس رسول کی نبوت معجزہ کے ذریعے ثابت ہو، جس رسول کی رسول اور نبی ہونے کو اللہ کی جانب سے تائید و توثیق ملی ہو، اللہ کی جانب سے تقویت بخشی گئی ہو، اللہ کی جانب سے اس کو طاقت بخشی گئی ہو، اور جس رسول اور نبی کی رسالت اور نبوت معجزہ سے ثابت ہوتی ہے، اس رسول کو اس نبی کو اللہ کی جانب سے تائید اور توثیق ملتی ہے، اللہ سے طاقت ملتی ہے، تو ایسے رسول اور ایسے نبی کی خبر وہ خبر صادق کہلائے گی۔ ہر رسول اور ہر نبی کی خبر خبر صادق نہیں کہلائے گی۔ مسیلمہ کذاب بھی اپنے آپ کو رسول نبی کہتا تھا، اسود انسی بھی اپنے آپ کو رسول اور نبی کہتا تھا، مگر اس کی خبر خبر صادق نہیں کہلائے گی۔ یہ آج شکین حنیف بھی اپنے آپ کو نبی رسول شاید کہتا ہے، یا مرزا غلام قادیانی بھی اپنے آپ کو نبی رسول کہتا تھا، مگر اس کی خبر خبر صادق نہیں کہلائے گی۔ تو ایسے رسول کی خبر خبر صادق کہلائے گی جس رسول کی رسالت اللہ کی جانب سے تائید و توثیق کی گئی ہو، جس رسول کی رسالت اور نبوت کی تائید و توثیق اللہ کی جانب سے کی گئی، اور تائید و توثیق کیسے اللہ کی جانب سے کی ہوئی؟ معجزہ کے ذریعے۔ یہاں پر خبر رسول کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اور نبی کے درمیان نسبت کیا ہے۔ رسول اور نبی کے درمیان نسبت کے بارے میں اختلاف ہے۔ رسول اور نبی کے درمیان نسبت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اور نبی کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ کیا جی؟ تباین کی نسبت ہے۔ شارع نے رسول کی تعریف کی ہے آگے چل کر، تو رسول کی تعریف کو بیان کرنے سے پہلے ہم تم کو بتلا دیتے ہیں کہ رسول اور نبی کے درمیان بعض لوگوں نے کہا تباین کی نسبت ہے۔ رسول اس آدمی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر
اپنا احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہو. اس کو کیا کہا تھا؟ رسول. اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو پرانی شریعت پر لوگوں کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے اور پرانی کتاب کے احکام پر لوگوں کو چلنے کی ترغیب اور تعلیم دینے کے لیے مخلوق کے پاس بھیجا گیا. تو رسول کی تعریف میں نئی کتاب اور نئی شریعت کا ہونا ضروری ہے. نبی کی تعریف میں نئی کتاب اور نئی شریعت کا ہونا ضروری کہ نہیں ہونا ضروری؟ نہیں ہونا ضروری. تو نبی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پرانی شریعت پر اور پرانی کتاب پر لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے بھیجا ہو. پرانی شریعت پر لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے بھیجا ہو, پرانی کتاب کے مطابق لوگوں کو احکام پر چلانے کے لیے بھیجا ہو, اس کو کہا جاتا ہے نبی. اور رسول اس ہستی کہا جاتا ہے جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پاس مبعوث فرمایا. تو رسول کی تعریف میں نئی کتاب اور نئی شریعت کا ہونا ضروری ہے. نبی کی تعریف میں نئی کتاب اور نئی شریعت کا ہونا ضروری ہے, بلکہ نہ ہونا ضروری ہے. نہ ہونا ضروری ہے, نہیں ہونا چاہیے. اگر نئی کتاب نئی شریعت مل گئی تو نبی نہیں رہا, رسول ہو گئے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی اور رسول کے درمیان کون نسبت ہوئی؟ تباین کی نسبت ہوئی. مگر اس قول کو, تباین کی نسبت کے قول کو اس طور پر رد کیا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں ملی تھی, بلکہ پرانی شریعت پر, شریعت ابراہیمی پر, ملت ابراہیمی پر لوگوں کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. تو وہ نئی کتاب نئی شریعت ان کو نہیں ملی تھی. اس حساب سے کیا نبی ہوئے ہو؟ کیا ہوئے ہو؟ نبی ہوئے. تو قرآن نے ان کو نبی کہا ہے, ٹھیک کہا, اس حساب سے بالکل صحیح کہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے اس کو رسول بھی کہا ہے. قرآن نے رسول بھی کہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف میں قرآن نے کہا ہے انہ کان صادق الوعد, وعدے کے سچے تھے. وہ کان رسول النبی, وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نئی کتاب نئی شریعت نہیں ملی تھی. اس اعتبار سے قرآن کا ان کو نبی کہنا تو درست ہے, مگر قرآن نے ان کو رسول بھی کہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اور رسول کے درمیان تباین کی نسبت نہیں ہے. اگر تباین کی نسبت ہوتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باوجود کہ نئی کتاب نئی شریعت نہیں ملی تھی پھر بھی قرآن نے ان کو رسول کہا ہے. اگر تباین کی نسبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہتے, لیکن کہا ہے. اس لیے جن لوگوں نے ان دونوں درمیان تباین کی نسبت کا قول کیا ہے غلط ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. نبی خاص ہے, رسول عام ہے. نبی خاص ہے, رسول عام ہے. میں جو بول رہا ہوں سوچ کر بول رہا ہوں, کیونکہ رسول انسان بھی ہوتا ہے, فرشتہ بھی ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام بھی رسول ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول کہا ہے. انہ لقول رسول کریم, انہ لقول رسول کریم میں رسول کریم سے کون مراد ہے؟ جبریل علیہ السلام. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو رسول کہا ہے. تو رسول انسان بھی ہوتا ہے, فرشتہ بھی ہوتا ہے, مگر نبی صرف انسان ہوتا ہے, فرشتہ نہیں ہوتا ہے. تو نبی خاص ہوا کہ نہیں ہوا؟ رسول عام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ دوسرا قول ہے کہ رسول عام ہوتا ہے اور انسان نبی خاص ہوتا ہے. تیسرا قول اس کا الٹا ہے اور یہی جمہور کا قول ہے. جمہور متکلمین کا یہی قول تیسرا قول ہے جو اس کا الٹا ہے. کس کا الٹا؟ دوسرے قول کا الٹا ہے. رسول خاص ہے اور نبی عام ہے. رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت
دے کر بندوں کے پاس احکام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہو، اور نبی اس ہستی کا جاتا ہے جس کو اللہ نے بندوں تک اپنا احکام، اپنا پیغام پہنچانے بھیجا ہو، چاہے اس کو نئی کتاب، نئی شریعت ملی ہو یا نہ ملی ہو، ملی ہو پھر بھی، نہ ملی ہو پھر بھی، دونوں نبی کہلائے گا۔ تو نبی وہ انسان کہلاتا ہے، وہ ہستی کہلاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہے شریعت سابقہ پر لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے بھیجا ہو، یا نئی کتاب، نئی شریعت دے کر اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے بھیجا ہو، دونوں کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو رسول کے لیے نئی کتاب، نئی شریعت کا ہونا ضروری ہے، اور نبی کے لیے ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی عام ہوا، رسول خاص ہوا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہفتوں سے نکال کر باہر کر دی گئی پچھلے سال، صاحب ہٹ چلے یہاں سے، تو انہوں نے وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی ما ارسلنا من قبل کا ما ارسلنا من قبل کا من رسول، چلو تمہوں کی عادت، کوئی ہاتھ نہیں کر رہا۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں علامہ بیضاوی نے رسول کی تعریف یہی کی ہے کہ رسول وہ ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب، نئی شریعت دے کر بندوں تک اپنا احکام پہنچانے میں بھیجا ہو، یہ رسول کی تعریف کی ہے۔ اور نبی عام ہے، یہ کہا گیا۔ تو نبی اور رسول کی تعریف کرتے ہوئے قاضی بیضاوی نے رسول کو خاص کہا، نبی کو عام کہا۔ یہی متکلمین، جمہور متکلمین کا قول یہی ہے۔ تین قول آ گیا آپ کے سامنے۔ چوتھا قول نبی اور رسول کے درمیان نسبت کے بارے میں یہ ہے کہ ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول ہے، ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول ہے، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے۔ اور یہی مصنف عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا مختار مذہب ہے۔ مصنف عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی مختار ہے کہ ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے، ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول ہے۔ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ مصنف کے نزدیک مختار یہی ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ دونوں درمیان تساوی کی نسبت ہے؟ اس بات سے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ مصنف نے خبر صادق کی دوسری قسم خبر رسول کو بتایا ہے۔ اگر نبی اور رسول کے درمیان تساوی کی نسبت نہ ہوتی، دونوں میں فرق ہوتا، ذرا بھی دونوں میں فرق ہوتا، دونوں میں مساوات اور برابری نہ ہوتی، تو مصنف خبر صادق کی تین قسمیں بیان کرتے، پہلا خبر متواتر، دوسرا خبر رسول اور تیسرا خبر نبی۔ مگر مصنف کا خبر صادق کی دو ہی قسمیں بیان کرنا، خبر متواتر اور خبر رسول، اور تیسری قسم خبر نبی بیان نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک نبی اور رسول ایک ہی ہے، نبی رسول ایک ہی ہے، جو رسول ہے وہی نبی ہے، رسول سے ہٹ کر کے نبی کوئی نہیں ہوتا ہے، نبی رسول سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، دونوں کو فرق نہیں ہے۔ اگر فرق دونوں ہوتا یہ تین قسم بیان کرتے، مگر دو ہی قسم بیان کیا، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا خبر صادق کی دو ہی قسم بیان کرنا اور تیسری قسم خبر نبی کو بیان نہ کرنا، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ان کے نزدیک رسول اور نبی کو فرق نہیں۔ اگر فرق ہوتا بیان کرتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے نزدیک رسول اور نبی میں تساوی کی نسبت ہے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مختار یہی ہے، شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ مختار مذہب یہی ہے کہ دونوں تساوی کی نسبت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شارح نے ایک کتاب لکھی ہے شرح مقاصد، جیسے شرح عقائد کی شرح ہے نا، شرح مقاصد لکھی ہے۔ اس شرح مقاصد میں انہوں نے نبی کی تعریف یوں کی ہے، النبی
انسان بعثہ لتبلیغ ما اوحی الیہ وقدر رسول. النبی انسان بعثہ لتبلیغ ما اوحی الیہ وقدر رسول. النبی انسان بعثہ الی الخلق لتبلیغ ما اوحی الیہ وقدر رسول. نبی وہ انسان کہلاتا ہے جس کو اللہ نے مخلوق کے پاس، بندوں کے پاس بھیجا ہو اس کی تبلیغ کرنے کے لیے جو اس کے پاس وحی کی گئی ہے. جو احکام اور جو پیغام ان کے پاس پہنچائے گئے ہیں ان پیغامات، ان احکام کی تبلیغ کے لیے جس انسان کو اللہ نے بھیجا ہے مخلوق کے پاس وہ انسان نبی کہلاتا ہے. وہ قدر رسول، اور رسول بھی یہی کہلاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں. تو اس سے مصنف اشارہ کے نزدیک اور نبی اور رسول کے درمیان تساوی کی نسبت کا مختار ہونا معلوم ہوتا ہے. نیز شارع تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ رسول کی جو تعریف کی ہے اس تعریف میں نئی کتاب اور نئی شریعت کے دیے جانے کی شرط نہیں لگائی ہے. اس شرط سے اس تعریف کو مطلق رکھا ہے، عام رکھا ہے. کیا رسول کی تعریف انہوں نے کی ہے؟ انہوں نے کہا رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو. دیکھو رسول کی اس تعریف میں نئی کتاب اور نئی شریعت دیے جانے کی شرط ہے. اس شرط سے یہ تعریف مطلق ہے، اس شرط سے یہ تعریف عام ہے. تو اس شرط سے اس تعریف کو مطلق اور عام رکھنا یہ بھی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ سارے نبی کے رسول اور نبی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی امتیاز نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے. معلوم ہو رہا ہے. والرسول انسان بعثہ اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے سامنے نبی اور رسول کے درمیان نسبت کے سلسلے میں 4 باتیں آئیں، 4 قول آئے. پہلا قول دونوں میں تساوی کی نسبت ہے. دوسرا قول دونوں کے درمیان خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ رسول عام ہے، نبی خاص ہے. تیسرا ان دونوں درمیان مطلق کی نسبت ہے وہ یہ کہ رسول عام ہے اور نبی خاص ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ دونوں میں تساوی کی نسبت ہے. ہاں قواعد شروع میں بول چکے ہیں. قواعد شروع سب سے پہلے توائی نہیں بولے ہیں. اب اس کے بعد پھر شارع تفتازانی رحمۃ اللہ رسول کی تعریف کی ہے کہ رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو. ایسے آدمی کو رسول کہا جاتا ہے. کہ رسول وہ ہستی ہے، وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اس کو رسول کہا جاتا ہے. جمہور متکلمین نے رسول کی جو تعریف کی ہے انہوں نے رسول کی تعریف میں نئی کتاب اور نئی شریعت کے اس رسول پر نازل ہونے کی شکل لگائی ہے. وقد یشتر فی الکتاب سے جمہور کے قول کو نقل کر رہے ہیں. کس کا قول نقل کر رہے ہیں؟ جمہور کے قول کو نقل کر رہے ہیں. ان بعض لوگوں نے رسول کے رسول ہونے کے لیے ان کے اوپر نئی کتاب اور نئی شریعت کے نازل ہونے کی شرط لگائی ہے، برخلاف نبی کے کہ نبی کے نبی ہونے کے لیے نئی کتاب اور نئی شریعت کے ان پر نازل ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے. جب شرط نہیں لگائی ہے تو نئی کتاب اور نئی شریعت ان کو مل بھی سکتی ہے، نہیں مل سکتی. دونوں بات ہے نا. تو نبی عام ہوا اور کسی انسان کے رسول ہونے کے لیے اس انسان پر نئی کتاب اور نئی شریعت کا نازل ہونا شرط لگائی ہے. رسول خاص ہوا نہیں ہوا اور نبی کیا ہوا؟ عام. شارع رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت سے جمہور کے قول کو نقل کیا ہے. جمہور متکلمین کے قول کو نقل کیا ہے اس عبارت سے. وقد یشتر فی الکتاب وخلاف النبی فإنه عام. جمہور متکلمین کی طرف سے کسی انسان کے رسول ہونے کے لیے اس انسان پر نئی کتاب اور نئی شریعت کا نازل ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے، برخلاف نبی کے کہ کسی انسان کے نبی ہونے کے لیے اس نبی پر نئی کتاب اور نئی شریعت کا نازل ہونا شرط نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دونوں بات ہو سکتی ہے.
تو نبی عام ہے اور رسول خاص ہے. وقد یستفی الکتاب بخلاف النبی فإنه عام. اور کبھی کبھی رسول میں ان پر کتاب کے نازل ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے برخلاف نبی کے کہ نبی میں یہ شرط نہیں ہے کیونکہ نبی تو عام ہے. نبی عام ہے. تو اس عبارت سے جمہور کے مسلک کو جمہور کے قول کو نقل کیا ہے. جمہور کے قول کو شارح تفتازانی رحمۃ اللہ نقل کیا ہے. اس نقل کرنے میں صیغہ مجہول وقد یشتو کے ذریعے نقل کیا ہے اور صیغہ مجہول قد یشتو کے ذریعے نقل کر کے جمہور کے اس قول کے ضعیف ہونے کو اشارہ کیا ہے. اس کے ضعیف ہونے کو اشارہ کیا کہ جمہور کا یہ قول ضعیف ہے, یہ قول کمزور ہے. اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے, سمجھو بات کو ٹھیک سے, ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر رسول کے رسول ہونے کے لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی کتاب کے نازل ہونے کو شرط قرار دے دیا جائے, اس شرط کو معتبر مان لیا جائے کہ یہ شرط پائی جائے گی تبھی رسول ہوگا اور رسول نہیں ہوگا, اگر یہ شرط مان لی جائے تو رسولوں کی تعداد اور نبی کی کتابوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے. جتنے رسول اتنی کتابیں ہونی چاہیے اور جتنی کتابیں اتنے رسول ہونا چاہیے, مگر برابر نہیں ہے. رسولوں کی تعداد تو ایک روایت کے مطابق 313 ہے. رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313 رسول دنیا میں آئے ہیں اور کتابوں کی تعداد 114 ہے. تو 114 کتابیں 114 رسولوں کو دی گئی, 199 رسول بغیر کتاب کے رہ گئے. تو کوئی کتاب ان کو نہیں ملی مگر پھر بھی وہ رسول ہیں. پھر بھی کیا ہے وہ نہیں, سب بات آ رہی ہے. ارے ایک کتابوں کی تعداد 313 ہے, رسولوں کی تعداد 313 ہے اور کتابوں کی تعداد 114 ہے. تو 114 کتابیں 114 رسولوں کو مل گئی. اب باقی رسول کتنے رہ گئے بغیر کتاب کے؟ 199. تو 199 رسول بغیر کتاب کے رہ گئے, ان کو کتاب نہیں ملی, کتاب نہیں دی گئی, اب پھر بھی رسول ہیں وہ. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کے رسول ہونے کے لیے ان پر کتاب کی نازل ہونے کی شرط, یہ شرط صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے یہ شرط. ورنہ تو کتابوں کی تعداد اور رسولوں کی تعداد دونوں کا برابر ہونا لازم آئے گا, جبکہ دونوں کی تعداد برابر نہیں ہے بلکہ رسولوں کی تعداد زیادہ ہے اور کتابوں کی تعداد کم ہے. سمجھا اس قول کے کمزور ہونے کی دلیل؟ بعض لوگوں نے اس دلیل کا جواب یہ دیا ہے, اس قول کے کمزور ہونے کی جو دلیل پیش کی ہے کسی نے, اس دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے ایک ہی کتاب متعدد رسولوں پر نازل ہوئی ہو. یہ رسول آئے, ان کو ایک کتاب دے دی, پھر بعد وہی رسول آئے وہی کتاب ان کو دے دی, پھر بعد وہ رسول آئے ان کو وہی کتاب دے دی. تو کتاب متعدد کتابیں, ایک ہی کتاب بار بار متعدد رسولوں کو دی گئی ہو. اس تک 313 رسول اگر ہیں تو 313 کتاب ان کو مل گئی. جیسے سورہ فاتحہ کا نزول متعدد بار ہوا ہے, سورہ فاتحہ کا نزول متعدد بار ہوا ہے, اسی طرح سے ہو سکتا ہے کتابوں کا نزول متعدد بار ہوا ہو. اس طرح سے 313 رسول ہوگا 313 کتابیں ہو جائیں گی. یہ جواب بعض لوگوں نے دیا ہے, مگر یہ جواب کمزور اور ناقابل چل ہے اس لیے کہ اعتقادی مسائل میں ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے. محض احتمال سے اعتقادی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. احتمال ہی تو ہے, امکان ہی تو ہے, مگر اس امکان اس احتمال کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. اعتقادی مسائل کو ثابت کرنے میں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے, صرف احتمال امکان کافی نہیں ہے. اس لیے یہ بات کمزور ہے کہ ہو سکتا ہے متعدد کی بار ایک ہی کتاب کا نزول بار بار ہوا ہو مختلف رسولوں پر. یہ قول اتنا صحیح نہیں ہے. وقد یستفی الکتاب بخلاف النبی فإنه عام. اور کبھی کبھی رسول میں کتاب کے ان پر نازل ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے برخلاف نبی کے, کیونکہ نبی تو عام ہے, نبی عام. تو اب ترجمہ وہاں سے ہو گیا. اور دوسری قسم اس رسول کی خبر ہے جس رسول کو اللہ کی جانب سے طاقت بخشی گئی ہو, یعنی جس رسول کی رسالت معجزہ سے ثابت ہو, اور رسول وہ انسان ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پاس اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو، اور رسول میں کبھی کبھی کتاب کے ان پر نازل ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے، برخلاف نبی کے کہ نبی عام ہے، نبی کے اوپر کتاب کے نازل ہونے کی شرط لگائی نہیں جاتی ہے۔ والمعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعا انه رسول اللہ تعالی۔ متن میں ایک لفظ معجزہ آیا ہے، المؤید بالمعجزۃ ہے جی، المؤید بالمعجزۃ، یعنی جس کو معجزہ کے لیے طاقت بخشی گئی ہو، جس کی رسالت معجزہ سے ثابت ہو۔ متن میں معجزہ کا لفظ آیا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ شارع تفتازانی رحمۃ اللہ معجزہ کی تعریف کی ہے۔ معجزہ کی تعریف یہ کی ہے کہ معجزہ عادت کے برخلاف ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز سے اس آدمی کی سچائی کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، جو آدمی مدعی رسول ہے یا مدعی نبی ہے، مدعی رسالت ہے یا مدعی نبوت ہے۔ تو معجزہ اس مدعی نبوت اور مدعی رسالت کے ہاتھ پر خلاف عادت صادر ہونے والے اس کام کو کہا جاتا ہے جس کام کو اس نبی اور اس رسول کے ہاتھوں صادر کروا کر اللہ کا مقصد اس نبی اور رسول کی دعوے رسالت میں سچائی کو ظاہر کرنا۔ یہ ہے رسول اور نبی کی معجزہ کی تعریف۔ تو معجزہ کسی مدعی نبوت اور مدعی رسالت کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا وہ خلاف عادت کام ہے، جس خلاف عادت کام کو ان کے ہاتھ پر ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کا مقصد ان کی دعوی نبوت اور دعوی رسالت میں سچائی کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اسی چیز کو کیا کہتا ہے؟ معجزہ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، ان کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا کہ مسجد نبوی میں کھجور کا تنا جب رونے لگا، ان کو ایسے پکڑ لیا بھر باں، تو ان کا رونا بند ہو گیا اور سکون ان کو مل گیا۔ بڑا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرمایا کہ درختوں نے ان کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرمایا کہ کنکریوں نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی۔ اور سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی شکل میں ملا ہے۔ قرآن پاک کی شکل میں سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ تو معجزہ کسی مدعی نبوت اور مدعی رسالت کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا وہ خارق عادت امر ہے، وہ خلاف عادت امر ہے، جس کو اس مدعی نبوت مدعی رسالت کے ہاتھ کو ظاہر کر کے اللہ کا مقصد دعوے رسالت اور دعوے نبوت میں ان کی سچائی کو ظاہر کرنا کہ یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ یہ ہے معجزہ کی تعریف۔ شرح مقاصد میں معجزہ کی تعریف یہ کی ہے کہ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت امر مدعی رسالت مدعی نبوت کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر فرمایا ہو اور چیلنج اور تحدی کے باوجود اس کا مقابلہ نہ کر سکا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کو چیلنج کیا، تحدی کیا کہ تم بھی عربی جانتے ہو، تمہاری زبان بھی عربی ہے، قرآن کی ایک سورت چھوڑو، ایک آیت ہی تم بنا کر کے اپنے سے پیش کر کے دکھلا دو۔ چیلنج کیا۔ اس چیلنج اور تحدی کے باوجود کفار مشرکین نے ایک سورت دور کی بات رہی، ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکا۔ تو معجزہ کسی مدعی رسالت مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا وہ خارق عادت امر ہے، جو خارق عادت امر تحدی اور چیلنج کے باوجود اس جیسا خارق عادت امر کو دوسرا پیش نہ کر سکا۔ جیسے یہ قرآن ہے، یہ خارق عادت امر ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل رہا ہے، کسی اور انسان کے منہ سے نکلتا نہیں ہے۔ اگر نکالتا تو نکال کے دکھلا دو، نکال کر دکھلایا، کیا دکھلایا؟ والنساء ذات الفروج،
اور دکھلایا کیا نکال کر کے؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل ذنبہ قصیر، یہ دکھلایا۔ اس میں کوئی بلاغت کوئی معنویت ہے؟ یہ معجزے کی تعریف ہوئی۔ معجزہ کی اس تعریف سے، جو میں نے معجزہ کی تعریف کی ہے، سحر نکل جاتا ہے، شعبدہ نکل جاتا ہے، جادو جی، جادو کا جادو دکھلاتا ہے نا جی، شعبدہ بازی، سحر اور شعبدہ، اس جادو کی جو معجزہ کی جو تعریف میں نے کی ہے، اس تعریف سے سحر اور شعبدہ نکل جاتا ہے۔ سحر اور شعبدہ کو معجزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ سحر اور شعبدہ میں خارق عادت امر ہوتا ہی نہیں ہے، خلاف عادت امر ہوتا ہی نہیں ہے، عادت کے برخلاف کسی چیز کا اظہار وہاں پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ چند مخصوص افعال کی مشق اور مزاولت آدمی کر لیتا ہے، تو اس مشق و مزاولت کے نتیجے میں وہ افعال اپنے آپ صادر ہونے لگتے ہیں۔ تو وہ ان افعال کی مشق اور ان افعال کا ابھیاس کوئی بھی آدمی کر لے گا تو اس سے بھی وہ افعال صادر ہونے لگیں گے۔ جسے تم اگر مشق اور مزاولت کر لو گے، اپنے پورے بدن کو پیچھے لے جاؤ اور پیچھے لے جا کر کے اس ناک کو اس ایڑی سے سٹا دو، پیچھے لے جا کر کے سٹا دو، تو مشق کر لو گے، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 1 مہینہ دو، سٹ جائے گا تمہارا۔ دوسرا نے مشق نہیں کر، نہیں سٹے گا۔ اگر تم مشق کر لو گے کہ یہ دونوں انگلیاں ہماری سٹ جائیں تو سٹ جائیں گی، اگر مشق نہیں کرو گے نہیں سٹے گی۔ تو شعبدہ اور سحر یہ خارق عادت امر ہے ہی نہیں، یہ تو کسی سے بھی صادر ہو سکتا ہے، چند مخصوص افعال کی مشق کر لیتا ہے، اس مشق کرنے کے لیے میں وہ افعال اپنے آپ صادر ہونے لگتے ہیں، وہ تو کسی سے بھی ہو جائے گا۔ اس لیے سحر اور شعبدہ کو معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ اچھا جی، اولیاء اللہ سے جو کرامت صادر ہوتے ہیں تو اس کرامت کو معجزہ کہا جانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو خارق عادت امر ہے، وہ بھی تو خلاف عادت امر ہے۔ بزرگ صاحب کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، جیسے تم اندر آئے دیکھا ان کا گلا الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، ناک الگ ہے، کان الگ ہے، باہر نکل کے سب جڑ گیا، پھر آ کے دوبارہ دیکھ تو سب جڑا ہوا ہے۔ یہ خارق عادت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بزرگوں سے جو خارق عادت امر صادر ہوتے ہیں اس کو ہی معجزہ کہا جانا چاہیے، تو معجزہ کی تعریف صادق آ رہی ہے، کہا جانا چاہیے، مگر وہاں دعوی نبوت نہیں ہے، دعوی رسالت نہیں ہے۔ معجزہ کی تعریف میں ہم نے دعوی رسالت اور دعوی نبوت کا ذکر کیا ہے، کیا ہے؟ کسی مدعی رسالت اور مدعی نبوت کے ہاتھ پر اللہ کی جانب سے صادر ہونے والا وہ خارق عادت امر خلاف عادت امر ہے، جس سے مقصود دعوی رسالت اور دعوی نبوت میں ان کی سچائی کو ظاہر کرنا ہے۔ ظاہر بات اولیاء اللہ اپنے مدعی ولایت نہیں ہوتے ہیں مدعی ولایت، ارے اپنی ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ولی ہوں، نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، چونکہ وہاں مدعی نبوت اور مدعی ولایت نہیں ہے، وہاں از خود ہو جاتا ہے، اور یہاں مدعی نبوت اور مدعی رسالت ہے، تو نبی رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہاں ولایت اور نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، اس لیے ان کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے، وہ معجزہ نہیں کہلائے گا۔ تو معجزہ کہلائے جانے کے لیے نبوت رسالت کا دعویٰ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ولی اور نبی میں یہ فرق ہے کہ نبی مدعی نبوت ہوتا ہے اور ولی مدعی ولایت نہیں ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے آج تک دعویٰ کیا کہ ولی ہوں؟ کوئی نہیں کہا۔ والمعجزۃ امر خارق للعادۃ، اور معجزہ عادت کے برخلاف ایسی چیز ہے جس سے اس شخص کی سچائی کو ظاہر کرنا مقصود ہو، جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول، اپنے مدعی رسول ہونے میں سچائی کو ظاہر کرنا مقصود، جس خلاف عادت امر سے ہو اس خلاف عادت امر کو معجزہ کہا جاتا ہے۔